وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى سبحان اللہ علمه شدید القوى زبردست طاقت اور قوت والے اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا. سبحان اللہ. یہاں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ حضور کے علم کو ناپتے ہیں، اتنا علم تھا، اتنا علم نہیں تھا، یہ علم تھا، یہ نہیں تھا. بھئی سکھانے والا رب ہو، سیکھنے والے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا آپ کو سکھانے میں کمی رہ گئی؟ اللہ اکبر سبحان اللہ. دیکھیے آیت کریمہ کتنی پیاری ہے. یہ چوتھی آیت ہے سورہ نجم. علمہ شدید القوی، زبردست قوت والے نے اپنے محبوب کو سکھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علم دیا، تعلیم دی، سکھایا اپنے محبوب. سبحان اللہ. سکھانے والا کون ہے؟ شدید القوی، زبردست طاقت والا، زبردست قوتوں والا. ذو مرہ، وہ بڑا ہی حکمتوں والا، بڑا ہی دانا ہے جس نے اپنے محبوب کو سکھایا. سبحان اللہ. کتنی آیتیں ہوئی؟ 4. یہ پہلی 4 آیتیں نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور عظمت کو اجاگر کیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 آیتوں میں حضور کی عزت، عظمت اور مقام، اور 5ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک، سبحان اللہ. 5ویں آیت سے لے کے 18ویں آیت تک حضور کے معراج شریف کے عالم بالا کے حصے کا ذکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معراج شریف پر جتنے بھی اعتراض ہوتے ہیں، سورہ اسراء کی پہلی آیت اور 15 پارے کی پہلی آیت میں پچھلے جمعات میں آپ سن چکے ہیں. اب آسمانی اور سدرت سے اوپر جانے کے متعلق جو آج کلمہ پڑھ کے بھی چوں چوں کرتے ہیں، تو آپ غور فرمانے کی 18 آیتیں ہیں جن میں معراج شریف کا ذکر عمومی طور پر آیا اس حصے کا، اور 5ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک 14 آیتیں. آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 18 تک کتنی آیتیں؟ 14 آیتوں میں کتنی تفصیل سے اللہ کریم نے معراج شریف کا بیان کیا. اللہ کریم نے فرمایا فاستوى وهو بالافق الاعلى. سبحان اللہ افق الاعلى سبحان اللہ. یعنی عالم امکان کا آخری حصہ، زمین سے لے کر اوپر تو شہید پھر کوئی نہیں. میں لفظ کیا بولے ہیں؟ عالم امکان کا آخری حصہ، منتہا بارڈر کو کہتے ہیں. عالم امکان کا آخری حصہ. قرآن اپنے اللہ کے محبوب کریم معراج والے آقا کے بارے میں فرماتا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وہ آخری کنارے پر نبی کریم علیہ السلام تھے. اتنا بلند گئے حضور، اتنا بلند گئے معراج پہ، اتنا اوپر حضور تشریف لے گئے کہ قرآن میں اللہ کریم نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، آخری کنارہ حضور وہاں تھے. فاستوى کا معنی کیا ہے؟ ان تمام مفسرین کرام نے فرمایا کہ جب حضور افق اعلیٰ پہ تھے نا، تو حضور نے بلند ہونے کا، اوپر جانے کا ارادہ کیا. حضور نے پھر اوپر جانے کا ارادہ کیا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اوپر جانے کا ارادہ فرمایا. جب حضور نے ارادہ فرمایا نا، تو پھر فرمایا ثُمَّ دَنَا. وہ بالکفر، حضور نے بلندیوں کے آخری کنارے پر، عالم امکان کے آخری کنارے پر تھے. وہ بالافق الاعلی، افق اعلی آخری کنارہ، حضور وہاں تھے. پھر نبی کریم علیہ السلام نے فاستوى، پھر قصد فرمایا، ارادہ فرمایا اوپر جانے کا.
سبحان اللہ جب حضور نے اور اوپر جانے کا ارادہ کیا نا تو فرمایا ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر وہ قریب ہوا، سبحان اللہ پھر وہ قریب ہوا۔ کیونکہ الیواقیت والجواہر میں امام عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جب حضور افق اعلیٰ پہ تھے نا تو یہاں آواز آئی تھی کف یا محمد، جب حضور نے ارادہ فرمایا اور اوپر جانے کا تو پھر اوپر سے آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی، پیارے محبوب رک جائیے، میں نیچے اتر رہا ہوں، میرے جلوے آ رہے ہیں استقبال کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا۔ اللہ اللہ یہاں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے حضور اتنا قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے، فکان قاب قوسین او ادنا، اللہ اکبر اللہ کان قاب قوس، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا قریب کان قاب قوسین، دو کمانوں کی مقدار کے برابر۔ دو کمانیں آپس میں جب ملتی ہیں تو اتنی مقدار، دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، اور قرآن نے کہا او ادنا فکان قاب قوسین، اور اس سے بھی کم فیصلہ رہ گیا، ادھر ذات باری تعالیٰ تھی، ادھر ذات محمدی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فکان قاب قوسین او ادنا۔ سبحان اللہ یہاں حضور نے اپنے رب کو جب دیکھا تو دیکھتے ہی حضور نے رب کو سجدہ کیا۔ اللہ